عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ خدا کی بھائی عرفان جس نے اپنے آپ کو پہچانا، چلو بات آ گئی، سنبھالنا ذرا، عرفان کا موتی ہے بھائی، عرفان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے؟ پہلا سوال بھائی منتظر، بس اتنی آواز کافی ہے، پہنچے گی آواز۔ پہلا سوال، میں کون ہوں؟ میں 1400 سال پہلے بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، اس دور میں کیوں آیا؟ میں کہاں سے آیا؟ میں کب تک کے لیے آیا؟ میں کس گھرانے میں آیا؟ اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے بچپن سے گزارا گیا، مجھے جوانی سے گزارا گیا، مجھے لڑکپن سے گزار کے بڑھاپے میں لایا گیا۔ وہ چاہتا بچپن میں بھی اٹھا سکتا تھا، وہ چاہتا ماں کے رحم میں نطفہ ہی نہ ٹھہرتا۔ کسی مصور نے میری تصویر بنائی، لو جی جواب سنتے جاؤ۔ کسی مصور نے مجھے نمو بخشنے کے لیے دنیا میں باہر لانے کا ارادہ کیا، آتے ہی مجھ جیسے کو کان میں حی علی خیر العمل سنا کیا۔ میں کون تھا؟ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے میرے کان میں آواز آئی، حی علی خیر العمل، حی علی۔ یہ تو مسجد میں مولوی کہتا ہے، یہ بھی مجھے اس وقت سمجھ آتا ہے جب میں شعور والا ہوتا ہوں۔ مجھے بچپن میں کیوں کہا گیا حی علی خیر العمل؟ بھئی میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا حی علی خیر العمل کیا ہے؟ نہیں، دنیا میں آتے ہی مجھے وعدہ یاد کروایا جاتا ہے۔ آتی یاد، دنیا کہتی ہے نا جی خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، نہیں، ہم میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ آیا ہے اور نہ خالی ہاتھ جانا چاہیے۔ ہم سارے وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے۔ یقین جانیے، وعدہ کر کے ہم، کوئی ایک مقام تھا مقام الست، کوئی ایک روز تھا روز الست، ہم سب وعدہ کر کے آئے۔ لو جی اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرو گے۔ لو جی میرے کانوں میں آواز پڑی، پھر میری ماں نے مجھے اٹھایا، مجھے دودھ پلانے سے پہلے درود پڑھتی رہی، میرے ہاتھ اٹھا کے حسین حسین کرواتی رہی۔ بلکہ میں درمیان میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، مائیں بہنیں بیٹیاں یقیناً بیٹھی ہوں گی، بیٹا یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، چھوٹے بچوں کی مائیں خاص طور پہ، بچوں کو دودھ اس وقت پلایا کرو جب ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ خود ملا کے دعا پڑھایا کرو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یہ اس دور کی ضرورت ہے۔ یقیناً جب اس انداز سے آپ پرورش کرو گی، یہ بچے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ انشاءاللہ سپاہی امام اور کنیزہ امام بن کے دکھائیں گے۔ لو جی آپ نے غور فرمائی، میری ماں مجھے لے گئی علم کا سلام کروانا ہے، میری ماں مجھے لے گئی مجلس میں، ہر مجلس میں بیٹھے گود میں بٹھائے رکھا، میرے کانوں میں آواز پڑتی رہی، کوئی نہ کوئی صدا پڑتی رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے شعور بڑھانے کی کوشش کرنے کے لیے ابھارا گیا، یعنی میں بچپن میں پورے شعور میں تھا، بچپن سے نکلا۔ رات کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کیا معرفت کے موتی آپ کی روحیں میرے سے چاہ رہی ہیں۔ یقین کر جعفر، میں نے نہیں پڑھی یہ باتیں جو میں اس وقت ان کے سامنے کر رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ بچپن میں شعور میں تھا، وہ شعور بڑھانے کی کوشش کی گئی لڑکپن میں، لیکن میں شعور بھول گیا۔ شعور میں بچپن میں جتنا رکھتا تھا، میں بہت پاک تھا، میں اتنا صاف تھا، ہر عورت میرے لیے ماں ہوتی تھی۔ خمسہ سن کے نعرے مار کے جانا کمال نہیں، اندر سویا ہوا ہر جگا کے جانا کمال ہے۔ میں بڑے شعور میں تھا، مجھے کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی، اگر کوئی نظر آتی تھی ماں ہی نظر آتی تھی۔ میرا شعور بڑھانے کے لیے لڑکپن مجھے دیا گیا، شاید لڑکپن میں اس کا شعور بڑھے، لیکن میرا شعور بڑھنے کی بجائے کم ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ میں فضول میں وقت ضائع کرنے لگا، میں فضول میں دوستی میں لگ گیا، میں فضول میں سینما کی طرف چلا گیا، میں فضولیات میں کھانے پہ لڑنا شروع ہو گیا۔ یہ تو شعور بڑھانے کی عمر تھی، میں شعور گھٹانا شروع ہو گیا۔
میں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے. یہ شعور گھٹنا ہے، بڑھنا نہیں. جس کو علی مل جائے وہ کوئی اور کو میرا میرا نہیں کہتا. مہربانی مہربانی مہربانی. اور یقین کرو انہوں نے کھڑے ہو کے نعرہ، ان کے خوبصورت نعرے لگوانے کی میں خیرات دینے لگا ہوں. مجھے بڑے جوان نظر آتے جو اپنے گئے ہوئے والدین کا، داداؤں کا اور داداؤں کا گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جی ہمارے لیے چھوڑ کے کیا گیا، کیا دے کے گیا؟ فلانے کے باپ دادا گئے، ان اتنی زمینیں چھوڑ گئے، اتنا مال چھوڑ گئے. کچھ نہ چھوڑ جاتا، علی تو دے گیا ہے نا. بسم اللہ. بے شک آپ کی کیا بات ہے، رات کی اس ٹائم جاگ کے سننے کی کیا بات ہے؟ لو جی میرا شعور ظاہراً بڑھانے کی کوشش کی گئی لیکن میرا شعور گھٹنے لگا. اسی گھٹتے شعور کو بڑھانے کے لیے حسین کے بیٹے نے مجلس میں بلا لیا. واہ بھائی واہ. بات کہاں سے کہاں جوڑی ہے حیدری صاحب، سرکار نے جڑوائی ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اور میں کہوں جی میں لاہور سے چلا، پہلے ادھر پڑھا پھر ادھر پڑھا پھر آپ کے، اور میں کون ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ یہ سرکار نے چاہا، جو وہ چاہتے وہی ہوتا ہے. ایک دو دن تک بلکہ کل تک تو ان کے یہ تو بیچارہ کافی دنوں سے بھائی منتظر کہہ رہے تھے ہم سے کہ کوئی نہ کوئی مجلس آپ پڑھے. میں نے کہا جیسے سرکار چاہیں گے، کوئی ارادہ نہیں تھا پر سرکار نے چاہا. کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. سرکار جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ توجہ کیجیے گا، آہستہ آہستہ لڑک پن جو ہی قدم رکھتے ہیں ہم، شعور گھٹنا شروع ہوتا ہے. حسین کا عزاداری حلقہ ہمارا شعور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. بھلا کیسے؟ یہ ہے ہاتھ. یہ عام ہاتھ ہوتا اگر سینے پہ نہ لگتا، سینے پہ لگ کے عام نہیں، اب یہ خاص بن گیا. یہ محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے. بس شعور یہ ہے جب یہ ہاتھ سینے پہ لگے یا یہ ہاتھ علم پہ لگے پھر یہ ہاتھ حرام پہ نہ لگے. یہ ہے شعور. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. شکریہ بیٹا. شعور ہے نا؟ ہاں ہاں شعور ہے. اچھا کبھی بچوں کو معافی مانگتے دیکھے اللہ سے؟ بھائی بچپن ہم سب گزار کے بیٹھے، کبھی ہم نے معافی مانگی ہو؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی. شعور کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بے شعوری ہے. معرفت کی گفتگو ہے، سنبھالنا. یہ بے شعوری ہے جو معافیاں، غلطیاں کر کے پھر معافی، غلطیاں کر کے پھر معافی، غلطیاں کر کے پھر معافی. نہ، شعور بڑھاؤ. بار بار ہمیں یہ شعور بڑھانے کے بہانے سامنے رکھوائے جاتے ہیں. اگر مجلس سے نہ بڑھے شعور پھر ماتمی حلقے میں کھڑا کیا جاتا ہے، وہاں بھی نہ بڑھے شعور پھر لنگر حسین کا لقمہ ڈالا جاتا ہے. حیدری صاحب ایسے ہی ہے، سبیل حسین کا قطرہ ڈالا جاتا ہے. شعور بڑھے، شعور بڑھے. آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو روٹین کی بات ہے، ہر کوئی لنگر کھاتا ہے. نہیں بابا، 1 روپے کی ڈسپرین پیٹ میں جا کر پوری باڈی میں حرکت کر کے تبدیلی لے آتی ہے. اچھا آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، سنبھالنا. جتنی بھی دوائیاں آپ کی مارکیٹ میں موجود ہیں ان کے پیچھے ہیں جڑی بوٹیاں، اور جڑی بوٹی کے پیچھے ہے علی کی ولایت. آپ یقین کیجئے، پوری علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہے تیرے امیر المومنین کی ولایت. جس جڑی بوٹی نے قبول کی اللہ نے شفا رکھ دی، شفا رکھ دی. مہربانی، اس میں شفا. جیسے پھل ہیں، میٹھے پھل قبول ولایت ہے، ان میں علی کی ولایت قبول کی مٹھاس ہے. اتنا مٹھاس ہے
لیکن سارے پھل آم سمیت، کیلے سمیت، سیب سمیت، آج کل دور ہے نا، یہ سارے پھل ہمیں کہتے ہیں ہم نے ولایت علی قبول کی، مٹھاس دیکھو، مہربانی کرنا جب تک ہم تمہارے خون کا حصہ رہے تم بھی میٹھے رہنا، کڑوے نہ ہونا۔ جی سچ فرما رہے، سچ فرما رہے، سچ فرما رہے۔ میں نے تو یہی کہا ہے، خمسہ سن کے، عشرے سن کے، نعرے مار کے، واہ واہ کر کے گھر چلے جانا کمال نہیں، یہاں سے اٹھ کے جاؤ، کردار اتنا بلند ہو، علی منوانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا تمہیں دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں تو علی کیسا ہوگا، اس چیز کی مہربانی۔ لو جی ہم نے لنگر کھایا، لنگر نے ہمارا شعور بڑھانے کی کوشش کی، یقین جانیے پورا ہلچل مچاتا ہے لنگر، باڈی میں پوری ہلچل مچاتا ہے۔ بندہ اگر کنٹرول کر سکے تو شعور بڑھاتا ہے۔ پتہ ہے کتنے شعور بڑھاتا ہے؟ چلو دو تین سن لو۔ پہلا شعور یہ بڑھاتا ہے، لنگر کہتا ہے دیکھ تیرے پیٹ کو اس قابل بنایا گیا جس میں سبیل حسین کا قطرہ گیا، اب شعور برقرار رکھنا یا حرام کا قطرہ نہ چاہے۔ شعور برقرار ایسے ہی رہتا ہے نا بابا۔ تو میں اب ساری قسموں پہ کھڑا ہو گیا، بات ہماری طویل ہو جائے گی، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب شعور گھٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، یہ چیزیں بار بار کہہ رہی ہوتی ہے مہربانی کر ان پہ بھروسہ نہ کر، اس پہ بھروسہ کر جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اچھا آپ نے واہ واہ کی۔ ایک عاشق تھا جو معصوم پہ بھروسہ کرتا تھا، اسکلان سے تعلق تھا، محبت تھی زمانے کا امام سید سجاد پاک سے، آقا سے بڑی محبت تھی، لمبا والی، کوٹ شاہ، جگہ جگہ سے آئے ہوئے موالیان حیدر قرار، معرفت کا موتی ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، چھوٹا سا واقعہ سنبھالنا۔ تیرے چوتھے امام سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، کام تھا تجارت، سامان لیتا اونٹوں پہ رکھتا۔ ذرا توجہ تھوڑی دیر مجھے دیکھنا، نیند آ رہی ہے شعر سنا دوں؟ شعر آنے میں ویسے ہی بندہ جاگ جاتا ہے، دل ہے تو شعر ہی سنا دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی کمال چار مصرے جعفر بھائی نوٹ کیجئے گا، جہاں موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کر، ہر گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ مہربانی، گلے ملو، باہر کھڑے جوانوں، بیٹا بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ نے بھی میسج وصول کرنا ہے، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی۔ اسی چوتھا امام کا فرمان ہے، مومن مومن کو دیکھے اللہ راضی ہوتا ہے۔ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ پیغام ہے یار وصول کرنا، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی۔ دلوں میں نفرت، منافقت ہوتی ہے، منہ پہ کچھ اور اندر کچھ اور۔ مومن منافق نہیں ہوتا، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ دلوں میں نفرت، حیدری صاحب، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں مکان غصبی۔ بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟
بھائی منتظر تجارت کی غرض سے بھائی جعفر اسقلان سے جاتا ہے، جاتے ہوئے مدینے والا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی خواہش ہے میں محمد کی زیارت کروں، لیکن جس دور میں یہ تھا اس دور کے محمد کو سجاد کہتے ہیں۔ بے مہربانی، بہت شکریہ سرکار کی، آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار کی آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی زیارت کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی تھی کوئی نہ کوئی تحفہ امام کے لیے لے جاؤں، ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا، سرکار کی خدمت میں پیش کرتا، پر پیش کرتے ہوئے ایک بات کرتا تھا، آقا یہ میں آپ پہ احسان نہیں لگا رہا، آپ کا دیا آپ کو دے رہا ہوں۔ ہاں یہ میسج تھا، یہ آپ پہ احسان نہیں ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لو جی اکثر آتا ہے ایسے کرتا ہے، ایک دن گھر والی کہنے لگی اکثر تو جاتا ہے اپنے امام کے پاس تحفے لے کے جاتا ہے، یہ بتا کبھی انہوں نے تجھے اس کے بدلے کچھ دیا بھی ہے؟ کملی تھی نا تھوڑی سی، کہنے لگی کبھی دیا بھی ہے انہوں نے تجھے؟ ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے۔ کہتا ہے ایسا بول اذن اللہ سن لیں گے، آہستہ بول۔ کہتا ہے کچھ بھی نہ دے، انہوں نے ہمیں اپنی محبت جو دے دی ہے۔ خیر تیاری شروع ہوئی، بڑا واقعہ تھا، آدھا جعفر بھی میں نے پڑھ ہی لیا۔ تیاری شروع ہوئی، پہنچا امام کے پاس، سرکار فرمانے لگے اسقلانی آ گئے ہو؟ اسقلانی آج پہلے توام پھر کلام، پہلے لنگر کرتے ہیں پھر کلام کریں گے۔ اسقلانی آؤ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں؟ کہتے نہیں نہیں مولا میں دھلاؤں گا۔ سرکار فرماتے تھے تیرا دل ہے، یہ آفتاب ہے، یہ نیچے تشت ہے، رکھ ہاتھ دھلا۔ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، پتہ نہیں کیا ہوا، پانی کے قطرے نہیں گرتے، اوپر پانی آتا ہے، سید سجاد کے ہاتھوں کو چھو کے پانی نیچے موتی بن جاتا ہے۔ جواہر بن جاتا ہے، زمرد بن جاتا ہے، ہیرے بن جاتے ہیں، تشت بھر گیا۔ ہاتھ دھلاتے دھلاتے سرکار فرمانے لگے اور تو ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اور گھر والی کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے، اور ہاں گھر والی کو بتانا ہم کسی کا رکھتے بھی نہیں ہیں، لے جاؤ۔ یہ لنگر کرنے کے بعد ملاقات کے بعد سرکار نے تشت برت دیا اس کو، ہیرے جواہرات موتی کا، لے گیا۔ گھر پہنچا، بیوی کو کہتے ہیں یہ لے تیرے لیے امام نے بھیجا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ کہا خود کپڑا ہٹا۔ کپڑا ہٹایا، دنگ رہ گئی، ہیرے موتی جواہرات زمرد عقیق پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ حیران ہو کے کہتی ہے یہ اتنا کچھ دے دیا؟ کہا تو نے کہا تھا نا؟ کہا میں نے تو تجھے کہا تھا۔ کہا امام وقت اسے کہتے ہیں جو جہاں بھی بولے اس کو پتا ہوتا ہے۔ یہی میرے آنے کا مقصد تھا یار، یہی میرے آنے کا مقصد تھا یار، بہت شکریہ یار، یہی میرے آنے کا مقصد تھا۔ کوشش کیا کرو تم جہاں بھی ہوتے ہو، جو بھی گفتگو کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، تمہارا امام تمہیں دیکھتا ہے۔ سرکار کی پوری نگاہیں ہیں، امام مبین کہتے ہوئے ہیں جن کی ہتھیلی پہ کائنات ہو۔ کام کرتے ہوئے سوچا ضرور کرو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور ہاں یہ بھی اعلان کر کے جا رہا ہوں، سرکار نے امر دیا تو آؤں گا، ورنہ یہ شوق نہیں میں بار بار جاؤں، لیکن اعلان کر کے جا رہا ہوں، ناراض ہو جاؤ سو بسم اللہ۔ آج کے دور میں ولایت اسی نے قبول کی جو دنیا کی ہر عورت کو ماں سمجھتا ہے۔ بندہ بات علی ولی اللہ کی کرے اور ادھر 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 آئے نہ نہ نہ، ہر عورت دنیا کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ مشکل تھی نا بات، کوئی بات نہیں، کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لو جی بیوی حیران ہو کے کہتی ہے اتنا کچھ دے دیا؟ کا سوچ کے بولا کر، سن رہے ہوتے ہیں۔ کہتی ہے اتنا کریم امام ہے، مجھے لے کیوں نہیں چلتا؟ مجھے لے چل۔ آقا امام الساجدین کی بارگاہ اقدس میں چل پڑی جعفر بھائی،
سفر شروع ہوا، مدینہ پہنچنے سے پہلے بیمار ہو گئی، ملک الموت نے روح قبض کر لی، پریشان، اب اس کو اٹھاؤں، پیچھے لے جاؤں، وہاں دفناؤں، کیا کروں؟ ذہن میں سوچ آئی، مولا کو جا کے بتاتا ہوں۔ مولا کے پاس گیا، مولا مولا مولا، بندہ ایسی کیفیت میں کیا کیفیت ہوتی ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے نا، مولا مولا، سرکار فرماتے بے فکر ہو جا، آرام سے، سکون سے، خیر ہو گئی۔ مولا وہ بیوی فرماتے ہم جانتے، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لو جی سرکار وہ پہلی دفعہ زیارت کے لیے راضی ہوئی، چلی، راستے میں روئی قبض ہوگی، سرکار فرمایا ہم جانتے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ زندہ کر دے گا۔ میرے محترم واجب الاحترام عرفان حیدری صاحب، امام کی دعا سے دنیا سے گیا ہوا زندہ ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا سے جانے پہ گھبرایا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، مومن منتقل ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہی جو اپنا ہے، باقی کوئی اپنا نہیں، سارے عارضی ہیں، سانسوں کی ڈوری ہے، رشتے ہیں، سانس ختم رشتہ ختم، انہوں نے کہا نا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ختم، مگر جو اپنا ہے وہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ حیدری صاحب میں پہلے بھی تھک تو نہیں گئے، ٹھوکر مارے گا، قبر سے سویا ہوا اٹھے گا، مردہ نہیں، مردے نہیں اٹھتے، مردہ وہ ہوتا ہے جن کا وارث کوئی نہ ہو، آئے گا، یہی تو کمال ہے جعفر بھائی۔ بچپن سے ہم سن رہے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے ہمیں سننا ہے کیا ہوا تھا، لیکن عقل کا تقاضا ہے یہ بھی سننا چاہیے اب کیا ہوگا۔ اور بھائی کیوں اسکول جا رہے ہو؟ بابا نے کہا میں بڑا آدمی بنوں گا۔ بھائی عرفان صاحب نوکری کو کرتے ہو؟ کہا میں تنخواہ لے کے اچھا گزارا گھر چلاؤں گا۔ بھائی جناب علی آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہا منافع لوں گا۔ تو میں کیا مومنوں سے پوچھ سکتا ہوں مومنوں مجلس میں کیوں آتے ہو؟ تو تمہیں کہنا چاہیے سینہ چوڑا کر کے میں بھی حر بنوں گا۔ ہوئے 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 علی علی بہت شکریہ، مہربانی۔ میری بچیاں آپ بھی یہی سوچ لے کے آیا کرو ہم بھی فضائیں بنے گی، یہ کا مستقبل ہے بھائی۔ کیا ہم نے یہی سوچ رکھی ہے بس ہم جنت چلے جائیں گے؟ اگر جنت ہی مومن کی منزل ہوتی، اختر چنیوٹی یہ نہ کہتا اختر در بطور سے ادرسی شاہنما، کم ظرفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ سرکار فرماتے گھبرانا، ہم دعا کریں گے اللہ زندہ کر دے گا۔ اچھا پھر سانس میں سانس آئی، بھائی جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے، بھائی وہ پیچھے ڈیڈ باڈی چھوڑ کے آیا ہے، یہاں آیا سرکار کے، سرکار نے کریمی کی، سرکار فرماتے ہیں جا اسقلانی ہم نے دعا کر دی، وہ اٹھی بیٹھی ہے۔ واپس کیا جعفر بھائی اٹھی بیٹھی ہے، واقعی مری بھی کو دیکھ گیا تھا اب اٹھی بیٹھی ہے، تو حیران ہے، ششدر ہے، ادھر دیکھتی ہو، اور نے کہا کیا ہوا؟ کم میری روح قبض کر کے لے گیا تھا اسرائیل ملک الموت۔ چوتھے آسمان پہ جب پہنچا نا، جملہ بڑا کمال ہے، ولایت کے خوشبودار پودوں پانی لو کا چوتھے آسمان پہ جو ہی پہنچا،
ایک خوبصورت چہرے والا، بہت پیارا حسین جوان، پیاری زلفیں، بہت کمال جسامت، چوڑا سینہ، آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہی جملہ لکھا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا سرکار وقت پورا ہو گیا، اللہ کا امر تھا۔ کہا تمہیں نہیں پتا میری زیارت کو آ رہی تھی؟ بہت شکریہ، مہربانی۔ تمہیں نہیں پتا میری زیارت کو آ رہی تھی؟ جی مجھے معلوم تھا کہ آپ کی زیارت، اللہ کا امر تھا۔ فرمایا ہم نے اللہ سے عرض کر دی ہے، جا واپس روح پھونک۔ آگے فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کروا دیا۔ کہا اچھا یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ کہا اگر وہ جوان دیکھے پہچان لے گی؟ کہا اللہ کرے مجھے نظر آ جائے، میں تو اس کے پہنچوں گی، ہاں اس کے جوتوں کو سر پہ رکھوں گی۔ ایسا کریم جوان جس نے مجھے زندگی نہ صرف دلوائی، 30 سال بڑھوا بھی دی، مجھے ضرور اللہ کرے گا، دعا کرتے ہوئے مجھے ملے۔ لو جی اس کی انگلی پکڑی امام کے سامنے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، میں بس اتنا ہی پڑھوں گا، اس کو سنبھالنا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام۔ آگے اس کلانی بیوی ساتھ ہے، بیوی سید سجاد کو دیکھی جا رہی ہے، نگاہیں سرکار پہ ہے۔ وہ اس نے کہا سلام تو کر، یہی ہے، کہتی نگاہیں ٹکی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے بہت کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے کعبے لے چل، جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا وہ یہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی آ رہا ہے، بہت شکریہ حاضری صاحب، بہت شکریہ، مہربانی، زندہ باد حاضری صاحبان۔ یہی میری گزارشات تھی، یہی میری عرضیاں تھی۔ کوشش کرو، کم از کم میرے آنے کا مقصد، بلکہ میرے امام کا مجھے بھیجنے کا یہی مقصد ہے، ایک نوکر سے نوکروں کے نوکر کو کوشش کرو تنہائیاں پاک رکھو۔ سرکار کی نگاہ ہے، سرکار کریم ہے، پھر بھی ہماری کوتاہیوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں دادے کی مجلس میں بلا لیتے ہیں، یہ ان کی عنایت ہے۔ کوشش کرو کردار بلند کرو، نہ کسی کے کندھوں کے سہارے اڑنے کی کوشش کرو، سرکار کے لیے انتظار مضبوطی سے تھامے رکھو، غصہ شصہ چھوڑ دو۔ سرکار کا فرمان میں نے سنا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کسی کو اپنی حاجات بیان کرنا اپنے آپ کو ذلیل کروانا ہے۔ دراصل سرکار فرمانا چاہتے تھے کسی کے آگے نہ کرنا سوائے حجت خدا کے۔ اس لیے کوشش کیا کرو اپنے زمانے کے امام کے خدمت میں اپنی حاجات پیش کیا کرو، رات کو سوتے ہوئے باوضو ہو کے سویا کرو، اپنے مولا کو کہتے کہتے سویا کرو، مولا کائنات کا سلطان ہے، تیری سلطنت میں تیرے ہوتے ہوئے میں کسے کہوں؟ بڑے سے بڑا مسئلہ پریشانی تمہارا ختم، اور میں تمہیں ایک اور بھی حل دے کے جا رہا ہوں۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں، بیٹا آپ نے ضرور سننا ہے، کوئی پریشانی بڑھ جائے نا، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوشش کرو گھر میں دسترخوان امام زمانہ بچھاؤ، سرکار قبر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، ہر ممبر پہ کہتا ہوں، سنتے رہتے ہیں آپ۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ سرکار فرمائیں گے ساروں نے تو رشتہ توڑ دیا، تجھے تو سب نے میت بنا دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں، کوئی تیرا بھی نہیں، صرف میں ہوں جو یہاں ہوں۔ کوشش کرو جو تمہارا ہے اس کو منا لو،
اللہ کرے میری دعا ہے جہاں جہاں سے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے مزاج اتنے بدل جائے عرفان بھائی ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں، اللہ کرے دل کی آنکھیں کھلے اور مولا بھی کہیں میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق۔ جعفر ہم نے ہر چیز آخرت پہ رکھی ہے، وہ بابا یہی نیٹ ریزلٹ ملتا ہے، ہاں لیکن جب کاوش اور طلب اتنی مضبوط ہو تو پھر دعا گو ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بس یہی دعا ہے دل کی آنکھیں کھل جائیں، باحیا بن جائیں، پاکیزہ بن جائیں، ولایت علی سرایت کر جائے، ولایت علی کا حق نبھا جائے، یہی کمال ہے۔ علی ولی اللہ کہہ دینا ناکافی ہے جب تک کردار میں سلمان کی خوشبو نہ ہے۔ کوشش کرو اس کو دل میں بٹھاؤ، تبدیلی لے کے آؤ۔ سرکار آنا چاہتے ہیں، بس تھوڑی سی ہماری طرف سے دیر ہے۔ قائم آل محمد اس کا بیٹا ہے جس کا بابا کوفے والوں کے جھوٹے خط میں مدینہ چھوڑ بیٹھا۔ کیا ہمارے سچے بلاوے پہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ، بہت جلد سردار آنے والے ہیں۔ بڑا دکھی ہے امام حیدری برادران، اتنا دکھی ہے امام، کوئی ایک دکھ ہو تو ہو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں امیر المومنین کو رسول کی بیٹی کا دکھ تھا، پاک حسن کو رسول کا اماں کا اب بابا کا دکھ تھا، حسین پاک کو بھائی حسن کا دکھ تھا، سید سجاد کو پورے گھر کا دکھ تھا۔ آئے آئے بڑا دکھی تھا تیرا سید سجاد۔ کسی نے سلام لکھے ہیں، پڑھے ہوں گے جعفر بھائی آپ نے بھی، سلام لکھے ہیں، میرا سلام ہو اس امام پر جس کی ایک مقتل گاہ نہیں، ایک مقتل گاہ نہیں، ہر گلی مقتل گاہ، ہر چوک مقتل گاہ، ہر بازار مقتل گاہ، ہر موڑ مقتل گاہ ہے جس کی، اللہ اکبر، ہر جگہ تیرے سید سجاد کا خون ڈبکا ہے۔ اتنا روتا تھا تیرا سردار، اتنا روتا تھا، کسی قصاب کو دیکھتا تھا نا، اس کے کھڑے ہو کے سوال کرتے ہوئے پوچھ کے روتا تھا، تو نے جانور کو پانی پلایا تھا، تو نے چھری تیز کی تھی، تو نے جانور کے سامنے جانور تو ذبح نہیں کیا تھا۔ کبھی گزرتا تھا کسی مسجد کے قریب، ایک بندہ بیٹھا جعفر بھائی لوٹا لے کے وضو کر رہا ہے، سرکار کھڑے ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، کتنا دکھی تھا سید سجاد، رونا شروع ہو گئے۔ اس نے ہاتھ باندھ کے جلدی جلدی کھڑے ہو کے عرض کیا، آقا میرا وضو غلط ہے؟ فرمایا نہیں تیرا وضو ٹھیک ہے۔ سرکار کوئی اور پرابلم مسئلہ؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اصل میں مجھے وہ زندان یاد آ گیا، جتنے پانی سے تو وضو کر رہے ہیں نا، ظالموں نے اتنا پانی دے کے کہا تھا تیری مرضی سجاد پانی پیو یا تیری مرضی بہن کو غسل دو، میں اتنا مجبور تھا، اتنا پانی تھا میرے پاس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیمار وہ بیمار نہیں تھا، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو بندے بیمار ہو جاتے، وہ بیماری نہیں، یہ غیرت کا بیمار تھا۔ کچھ موقعوں پہ جلال آیا، میں 2 موقع عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ پہلا جعفر بھائی موقع وہ ہے جب مدینہ چھوڑنے لگے نا 28 رجب کو، سید سجاد مدینے کی گلیوں میں تلوار بے نیام کر کے چکر لگا رہے تھے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، محمد کی بیٹیاں باہر آ رہے ہیں، ایک ایک گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے کہتے خبردار باہر نہ آنا، آج وہ باہر نکل رہی ہیں جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی۔ سرکار کا صحابی عروہ غفاری، روایت اس کے بارے میں لکھی ہے، میں بہنیں یہ ایک تو اس کو محبت آل محمد میں نہ سنائی دیتا تھا نہ آنکھیں ساتھ تھی، زخمی تھا کسی جنگ میں امیر کائنات کا ساتھ دینے میں، بزرگ بھی تھا، محبت آل محمد۔ یہ صرف اتنی اونچی آواز سنتا تھا جب کوئی بجلی کڑک رہی ہوتی، مدینے میں واہ غربت آ واہ مصیبت آ، جب یہ نعرے بلند ہوئے نا، رونا بلند ہوا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا مدینے میں بجلی چمک رہی ہے؟ بیٹی نے کہا نہیں بجلی نہیں چمک رہی، مدینے کے سردار مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بیٹی نے زور سے بتایا بابا یہ مسئلہ ہے، کم مجھے سہارا دے، مجھے نظر نہیں آتا، سنا ہی نہیں دیتا، مجھے لے چل۔ بابا کہاں جاؤ گے؟
کہا میں امام مظلوم کی خدمت میں عرض کروں گا آقا مدینہ آپ کے بغیر ادھورا ہے، آقا آپ مدینہ نہ چھوڑیے، جا کے عرض کروں گا۔ لو جی، بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سفر شروع ہوا۔ جو ہی گلی کی نکڑ پہ اس کا سایہ آیا نا، سید سجاد نے آواز دے کے کہا رک جا، کوئی بھی ہے رک جا۔ چونکہ سنتا کم تھا، ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ جو ہی آگے بڑھایا، سید سجاد نے اللہ اکبر کہہ کے تلوار نکالی۔ تلوار نکالنے کی دیر تھی، امام مظلوم جلدی جلدی آگے آ گئے۔ پاک حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد تلوار کیوں نکالی؟ بابا جان ان کو نہیں پتا باہر شرم و حیا والی آ رہی ہیں، ان کو چاہیے تھا یہ اندر گھر میں رہتے۔ سرکار حسین رو کے کہتے ہیں بیٹا سجاد نہ اس کو نظر آتا ہے نہ اس کو سنائی دیتا ہے، یہ تیرے نانا اور پاپا کا صحابی ہے، بیٹا اس کو کچھ نہیں سنائی دیتا۔ رو کے کہتے ہیں اس کو نہیں دکھائی دیتا، میری شہزادیوں کو تو دکھائی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سید سجاد پتہ نہیں اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب شرابیوں کے دربار میں شہزادیوں کو لے کے گئے تھے۔ دوسرا موقع، بس 1 منٹ اور، اس سے زیادہ نہیں، باقی مصائب سنتے رہنا۔ دوسرا موقع اور وہ موقع ہے جب شمر لعین بے شمار ضرب بے شمار نے کچھ فوجی لے کر خیام حسینی کا چکر لگایا تھا۔ چکر لگانے کی دیر تھی، سرکار عباس سرکار سجاد تلواریں بے نیام کر کے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ جعفر بھی لکھا ہے، مقتل صاحبان مقتل نے عرفا نے لکھا ہے، جو ہی سید سجاد نے نعرے تکبیر بلند کر کے گھوڑے پہ قدم رکھے نا، جلدی جلدی امام مظلوم آ گئے۔ سید سجاد کے چہرے پہ سرخی ہے، اتنا لمبا سرخی والا چہرہ ہے جیسے لگتا ہے ابھی سرکار کچھ کر ڈالیں گے کائنات کو، یہ کیفیت بن گئی سرکار کی۔ جلدی جلدی امام مظلوم آئے، پیار کیا، سینے سے لگایا، کہتے ہیں اتنا جلال نہ دکھا، تیرے حصے میں جنگ نہیں لکھی، تیرے حصے میں جنگ نہیں لکھی، دیکھا ابھی بھی سرخی ہے۔ تیرے امام نے ایک بات کی اتنی سختی، جعفر میں جتنا دن پڑھتا رہا میری طبیعت بڑی خیر رہی، کہ سجاد تجھے دادی کی چادر کا واسطہ تو نہیں جائے گا، تیرا کام ہے بیبیوں کو لے کے دربار جانا، تیرا کام ہے شہزادیوں کو لے کے بازار جانا۔ 10 محرم جب ودا کر کے جانے لگے نا امام مظلوم، سرکار نے جاتے جاتے سید سجاد کو گلے لگایا، گلے لگا کے کہتے سجاد اب یہ سب کچھ تیرے ذمہ ہے۔ پہلی دفعہ ایک بات چھوٹی سی ہلکی آواز میں کر کے کہتے امام وقت آپ کا امر میری سر آنکھوں پہ، لیکن مقتل میں جا کے شہید ہو جانا آسان ہے، بیویوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے۔ سیدنا الذین ظلموا ایمن قلبون ان روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث